اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصر اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج حیات المسلمین کی 16ویں روح روزے کے بیان میں ہے، اور آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ ایمان والوں کو حق تعالی شانہ نے خطاب فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی عبادات 4 ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو عبادات دین کا ستون ہیں ان میں اگر کمی کر دی جائے، ستون گر جائے تو دین اتنا کمزور ہو جائے گا۔ ان 4 عبادات کے بارے میں حضرت عمار ابن حزم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض قرار دیا ہے۔ ان 4 میں سے کوئی آدمی 3 کا اہتمام کرے اور 1 میں کوتاہی کرے تو اس کا دین ناقص ہوگا۔ اس وقت تک وہ کافی نہیں ہے جب تک کہ 4 کے 4 پہ عمل نہ کرے۔ تو ان میں سے ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، اور ایک روزہ ہے، اور ایک حج ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے بارے میں ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات مقرر کی ہیں، ان عبادات سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق 2 ہیں، ایک عظمت کا اور ایک محبت کا۔ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اس اعتبار سے ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محبوب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارا رشتہ حق تعالی شانہ کے ساتھ محبت کا ہے۔ تو بعض عبادات سے اللہ کی عظمت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، نماز میں اللہ کی عظمت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اور 2 عبادات ایسی ہیں جن میں عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، وہ روزہ ہے۔ تو روزہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ کھانا چھوڑنے کا نام، پینا چھوڑنے کا نام، مخصوص تعلقات چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ تو کسی چیز کو چھوڑنا جو ہے یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے روزہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ روزے کا اگر کسی کو علم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نماز پڑھتا ہوا تو کوئی دیکھ سکتا ہے، ہمیں ذکر کرتا ہوا تو کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے روزے کو دیکھ لے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم اگر ہوگا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ گرمی کا روزہ ہے اور دن بھی لمبے ہیں، کام کاج بھی ساتھ ہوتا ہے، ڈیوٹی بھی ساتھ ادا کرنی ہے، دکانداری بھی کرنی ہے، اور بھی کام کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے کیسے رہ لیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب عقل نہیں دے سکتی، جس کا جواب محبت کے پاس ہے۔
کہ محبت کی وجہ سے رہا جائے گا۔ کیسے رہیں گے؟ محبت کی وجہ سے رہیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، انہوں نے حکم دے دیا ہے، اور جب محبوب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پھر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے، اس کو غنیمت سمجھا جاتا ہے کہ محبوب نے کوئی فرمائش تو ہم سے کی ہے نا، کسی کام کا ہم سے مطالبہ تو محبوب نے ہم سے کیا ہے نا۔ تو مشکلیں عاشق کو ہیں، مشکلیں عاشق کو ہے بس قبل از دیوانگی، مشکلیں عاشق کو ہے بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور رہے۔ تو عاشق کو مشکلات تو پیش آتی ہیں، لیکن ایک عرصے تک مشکلات برداشت کر کے پھر جب محبوب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ وہ راستے کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ وصال محبوب سے ساری کی ساری بھول جایا کرتی ہیں۔ یہ جو روزہ، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا سفر ہے، اور محبت کے سفر میں مشکلات ہوتی ہیں اور اختتام میں خوشی ہوتی ہے۔ تو محبت کے سفر، اس محبت کے سفر کا اختتام 3 ہے۔ ایک شام کو جب روزہ افطار ہوتا ہے، جس سفر کو ہم نے شروع کیا ہے مغرب کے وقت وہ جا کے پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں تو عید کا دن جس دن آتا ہے وہ بھی ہمارے اس مشکل ترین سفر کی انتہا ہوتی ہے۔ اور تیسرا، جس دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے ہم نے مر کے۔ تو روزہ ایک سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے، اور یہ سفر اللہ کی محبت میں ہی کٹتا ہے، ورنہ عقل اس سفر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھا جائے، اتنی لمبی پیاس برداشت کی جائے، اور اتنی لمبی بھوک برداشت کی جائے، اور اتنی مشقت برداشت کی جائے۔ محبت میں ہوتا ہے۔ تو اس محبت کا سفر کا انتہا جو ہیں وہ 3 ہیں: افطاری کا وقت، عید کا دن، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ ایک خوشی جو ہے وہ رب تعالیٰ سے ملنے کے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ افطار بھی 2 ہے نا، ایک ہر روز کا افطار اور ایک عید کا دن، دونوں بڑی خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ اور یوں کہ یہ ویسے لوگ کہتے ہیں نا، نہ ہر روز عید است کہ حلوہ خورد کسے، کہ ہر روز عید کا دن نہیں ہوتا کہ حلوہ ہی کھایا کرے، لیکن نہیں، مسلمانوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہر روز عید کا دن ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہر روز عید کا دن ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں کہیں تشریف لائے تھے، تو قبائلی علاقے میں کسی بڑے خان صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حضرت انڈیا سے آنے سے پہلے وہاں کے ریڈیو میں روزے کے بارے میں ریکارڈ کروا کے آئے تھے، اپنا خطاب ریکارڈ کروا کے آئے تھے۔ تو وہ خان صاحب کہنے لگے کہ وہ آپ کا خطاب نشر ہو رہا تھا تو میں ابھی سن کے آیا ہوں، اور آپ نے روزے کے بڑے فوائد بیان فرمائے ہیں، لیکن جو اصل فائدہ ہے وہ آپ نے بتایا ہی نہیں، جو بڑا فائدہ ہے وہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کون سا بڑا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ جو روزے کے جب افطاری کرتے ہیں نا اس میں بڑا مزہ آتا ہے سارا سال کھانے میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو روزے کی افطاری میں مزہ ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کا سفر ہے، محبت کے سفر میں مشقت ہوتی ہے، انتہا پہ راحت ہوتی ہے۔ جیسے کیا کہا، میرے والد صاحب بہت پڑھا کرتے تھے یہ شعر، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی۔ جتنے بھی مشکل کام ہیں نا اللہ کی محبت میں وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ طالب علمی ہے نا، یہ بھی بڑی مشکل ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور رہے، پھر آگے خوشی خوشی، پھر آگے خوشی خوشی ہوتی ہے۔ تو روزے دار کے لیے 3 خوشیاں ہو جاتی ہیں، ایک ہر روز افطاری کے وقت اور ایک عید۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشی کے طور پہ بیان فرمایا، فرحۃ عند الافطار، افطار کے وقت کی خوشی، اور دوسری خوشی عند لقاء ربی۔ جتنے بھی اعمال ہیں
ان کا اجر کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بتا دیا ہے، ملائکہ اس حساب سے لکھتے ہیں اجر ان کا، لیکن روزے کا اجر ملائکہ کو بھی نہیں پتہ، اس کا اجر حق تعالی شانہ نے دینا ہے۔ اور محبوب کی خاطر مشقت برداشت کی جائے نا، تو اس مشقت میں مزہ تب آتا ہے جب محبوب کو بھی احساس ہو کہ میری خاطر مشقت برداشت کر رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہو محبوب۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا، اچھا بھلا زمانہ تھا، تو خاندان کے بڑے لوگوں نے اس کو لعنت و ملامت کی، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے خاندان کو اکٹھا کر کے اس کے کوڑے لگائے۔ تو جب اس کو کوڑے لگانے لگے تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب کو خطاب کیا، کیا کہا؟ بجرم عشق تو امی کشند و غوغا ایست، کہ تیرے عشق کے جرم میں مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے لا رہے ہیں، اور یہ سارا تماشا جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہ سارا آپ کی محبت میں ہی ہے۔ بجرم عشق تو امی کشند و غوغا ایست، اگلا مصرع کیا کہتا ہے محبوب کو مخاطب کر کے؟ تو نیز بر سر بام آ کے خوش تماشا ایست، اتنے تماشائی لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کا مجھے کوئی احساس نہیں ہے، تو بھی آ کے ذرا چھت پہ کھڑا ہو کے تماشا دیکھ کہ مجھے کوڑے کیسے لگ رہے ہیں آپ کی خاطر۔ محبوب کو جب احساس ہو، محبوب دیکھ بھی رہا ہو اور اس کو پتہ بھی ہو کہ میرا محب میری وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، تو روزے میں جو مشقت ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور محسوس بھی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو محسوس فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یدع الطعام من اجلی، کہ دیکھو اس نے کھانا چھوڑا ہے میری وجہ سے، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، اور اس نے پانی چھوڑا ہے میری وجہ سے، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، اور اس نے اور لذتیں بھی چھوڑی ہیں میری وجہ سے۔ تو یہ روزہ کی حضرت نے متوجہ فرمایا ہے کہ روزے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، یہ رکھا ہی محبت کی وجہ سے جاتا ہے، اور اس میں مشقت ہے، لیکن مشقت کی انتہا لذت پہ ہوتی ہے، اس میں مزہ بڑا ہے۔ دو مزے ہیں، اللہ نے فرمایا، ایک روزہ افطار کے وقت یعنی مغرب کا وقت اور عید کا دن، اور دوسرا اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر مشقت میں ایک تو نا بعد میں لذت آئے گی، مشقت برداشت کرتے ہوئے محبوب اگر دیکھ لے اور اس کو احساس ہو کہ میری وجہ سے مشقت برداشت کر رہا ہے، تو اس میں بھی لذت بڑھ جاتی ہے، وہ تنگی بھی لذت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم بھوک کس لیے برداشت کرتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، کیا کہنے حضرت کے، حضرت کو رمضان المبارک کی عبادات سے بڑا ذوق تھا، اور حضرت کے بہت سارے واعظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جس سال میں تخصص کر رہا تھا دارالفتائی والارشاد ناظم آباد نمبر 4 کراچی میں، حضرت ہمارے استاد مکرم حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس رمضان آیا، تو میں نے کہا کہ حضرت بچپن سے ہی والد صاحب کے متوجہ کرنے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے کا ذوق تھا، تو میں نے کہا بھی شعبان میں نے حضرت کی جو لائبریری میں مواعظ تھے نا، وہ میں نے چھانٹنے شروع کیے کہ رمضان سے متعلق، عبادات رمضان سے متعلق حضرت تھانوی کے مواعظ، تو تھوڑا سا ڈھونڈنے سے مجھے 13 مل گئے تھے، تو حضرت کو بڑا ذوق تھا اس کا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت والے کام ہوتے ہیں نا، تو بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ محبت پہلے سے حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ روزہ ہے، ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں،
اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ محبت میں اگر کمی ہے اور محبت والے کام کریں گے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو روزہ رکھنے سے تو روزہ رکھیں، لیکن ساتھ اس احساس کے ساتھ کہ ہم جو مشقت برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں برداشت کر رہے ہیں. تو چونکہ اس میں محبت کی جھلک پائی جاتی ہے، تو اور عبادات کی اپنی اپنی خصوصیات، لیکن روزے کی اپنی خصوصیت. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مرنی بعمل، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ روزے کو لازم پکڑ لے، روزے رکھا کر، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی بعض خصوصیات اس میں ایسی پائی جاتی ہیں جو دیگر عبادات میں نہیں ہیں. تو حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے. آپ نے فرمایا کہ روزہ لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی اور نہیں عبادت. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عمل بتائیے. مطلب یہ تھا کہ ایک عمل تو بتا دیا ہے، کوئی اور عمل بھی ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. تو کبھی کبھی نفلی روزے بھی انسان کو رکھنے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کہ فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے. تو محبت کی محبت، عبادت کی عبادت. اور ساتھ ساتھ صحت کی صحت. رمضان المبارک میں دوسری عبادت تراویح کی ہوتی ہے. اس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عجیب ارشاد ہے وہ بھی محبت بھرا ہے. روزہ تو اللہ کی محبت میں رکھتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے. اور فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے اس کا قیام یعنی تراویح، رات کی نماز، میں نے اس کو سنت قرار دی ہے. میں نے اس کو، یہ میری سنت ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، تو اس کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا ہے. تو ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو گئی تو ہم عاشقوں کو تو یہ چاہیے کہ اس کو تو ہاتھوں ہاتھ لیں. نماز کی سنتیں اور بھی ہیں. 5 وقت نماز کے ساتھ 12 سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. فجر کی 2، ظہر کی 6، 8، اور مغرب کی 2 اور عشاء کی 2، کل 12 ہو جاتی ہیں. ان کو فقہاء نے سنت مؤکدہ کہا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مواظبت فرمائی، اس پہ پابندی فرمائی ہے اس وجہ سے. ورنہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں آتا بلکہ تطوع کا لفظ آتا ہے. لیکن یہ تراویح جو ہے اس کے لیے سنت کا لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. باقی سنت مؤکدہ کے بارے میں نہیں ہے سنت کا لفظ، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا ہے. تو پھر رمضان المبارک میں ایک چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت، ان دونوں میں بہت جوڑ ہے. ایک جوڑ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزہ اور قرآن
یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک رکھا ہے، لہذا میری سفارش مان کے اس کی بخشش کر دیجیے۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو نیند سے روک رکھا ہے، یہ بجائے سونے کے تراویح میں کھڑا رہا کہ اور نماز پڑھتا رہا، تو یا اللہ میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فیشفعان، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو قرآن تو ان کا آپس میں جوڑ بھی بہت ہے، قرآن تو ہے ہی اللہ کا کلام ہے۔ وہ تو اور روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اور ہمارے والد صاحب اس حدیث کی تشریح میں کئی چیزیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ روزے میں اور قرآن میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق ہے نا اختیار کرو، تو ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانا چھوڑنے کا نام ہے، پینا چھوڑنے کا نام ہے۔ تو کھانا پینا چھوڑ دیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کھانا نہ پینا۔ تو صبح سے لے کے ہم مکمل طور پہ کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی درجے میں مشابہت ہماری ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو بیان ہی وہی الفاظ پڑھتا ہے جو اللہ کے پاس سے آئے ہیں، تو بات اللہ کی ہے، بول ہم رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ الفاظ بولنا ہم اپنی طرف سے بول رہے ہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کے کہے اور موسیٰ ہاتھ چکی پڑیا، تو ہم تو وہاں سامنے اگر آ جائے تو شاید زبان بھی نہ ہماری کھلے وہاں پر، لیکن یہ اللہ کی بات ہے، اس کو ہم نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روزے میں بھی اللہ کی نقل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بھی اللہ کی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی نقل ہوتی ہے، انسان اللہ کی نقل کرتا ہے۔ دونوں میں آپس میں بہت جوڑ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑ کو بیان فرمایا۔ رمضان المبارک میں تراویح ہو یا جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے۔ اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں خصوصیت سے تراویح کی، تو اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک سجدے کے عوض میں۔ تو 20 تراویح اگر کسی نے پڑھی ہے تو 40 سجدے ہو گئے، تو 40 کو 1500 سے ضرب دے کے دیکھ لیں تو تراویح پڑھ کے، یہ وہ تراویح ہے جو صورتوں کے ساتھ ہو، یہ وہاں اجر صرف سجدے کا اجر ہے، باقی اجر تو اپنی جگہ پہ پڑے رہے۔ تو اور اس طریقے سے ان دنوں کی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ تو جس آدمی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے، یہ بھی محبت کی بات ہے، اصل میں کہتے ہیں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے تقاضے پہ جتنا عمل کرو نا اتنا ہی یہ اور بڑھتی ہے۔ بعض چیزیں نا ان کے تقاضے پہ عمل کرو تو وہ کم ہو جاتا ہے، بس کھانے کا تقاضا ہے، اب کھاتے رہیں تو ایک جگہ جا کے طبیعت بھر جائے گی، پینے کا تقاضا ہے ایک جگہ جا کے طبیعت بھر جائے گی، سیر کا تقاضا ہے ایک جگہ جا کے طبیعت بھر جائے گی، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں محبت اور بڑھتی ہے۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، عشق بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ تو رمضان سارا کا سارا جو انسان کا گزرتا ہے تو اللہ کی محبت میں کھانا چھوڑا ہوا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہے، تو محبت کی آگ اور لگ جاتی ہے اندر، وہ آگ لگتی ہے تو پھر گھر بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، بستر اٹھا کے یہاں لے آتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔
تو حضرت علی ابن حسین، امام حسین کے جو بیٹے ہیں، حضرت علی ابن حسین اپنے والد حضرت حسین سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے عشرے کا اعتکاف کیا تو اس کو اجر ملے گا 2 حج اور 2 عمروں کا، 2 حج اور 2 عمروں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں اس میں۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، مسجد سے باہر جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیکیاں کیے بغیر ہی ان نیکیوں کا اجر ملتا رہے گا۔ کسی کے جنازے پہ جانا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، تو جتنے بھی لوگوں کے کام کاج کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سارے کاموں کا ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اور گناہ چھوڑتا رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان فرمائی ہے روزے کی، اعتکاف کی، کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں اس سے، تو یہ اعتکاف کے ساتھ تو خاص نہیں، گھر کے کونے میں بھی بیٹھ جائے تب بھی یہی ہوگا، گناہ کے مواقع ختم ہو جائیں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو اعتکاف کی کیا خصوصیت ہوئی؟ تو حضرت نے عجیب تشریح فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کے علوم، حضرت کو عجیب علوم عطا فرمائے تھے۔ جب تعلق مع اللہ پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر علوم لدنی حاصل ہوتے ہیں اللہ کے پاس سے۔ تو فرمایا کہ گناہ چھوڑنے، ہر گناہ چھوڑنے کا اجر نہیں ملتا انسان کو، جس گناہ کے کرنے کا موقع ہو پھر وہ گناہ نہ کرے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ کسی کو بدکاری کا موقع مل گیا، وہ بچ گیا تو اس کو اجر ملے گا۔ شراب پینے کا موقع ملا، بچ گیا تو اس کو اجر ملتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں شراب تو والی مجلس کبھی ہمیں سامنے آتی ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ غیر ملکی لینڈوں پہ کبھی سفر کرنا پڑ جائے نا، تو کھانے کے ساتھ ساتھ شرابیں بھی ہوتی ہیں ان کے یہاں، تو وہاں ہمیں بھی ثواب مل جاتا ہے شراب نہ پینے کا، چھوڑنے کا۔ سامنے آ گئی پھر نہیں پی، اب چھوڑنے کا، نہ پینے کا اجر ملے گا۔ اب مجھے شراب نہ پینے کا اجر نہیں مل رہا۔ لیکن اعتکاف ایک ایسی چیز ہے کہ جن گناہوں کے مواقع ہیں اور نہیں کر رہا ان کا بھی اجر ملتا ہے، جن گناہوں کے مواقع نہیں ہیں تو ان گناہوں کے چھوڑنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ سارے گناہ چھوڑنے کا اجر انسان کو کبھی بھی نہیں ملتا، لیکن اعتکاف میں جب انسان بیٹھتا ہے مسجد میں تو سارے گناہوں کے چھوڑنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ روزے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہیں، حضرت کی جو خاص ذوق کی باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور رمضان کے روزہ، اعتکاف اور اس کے ساتھ حج، یہ زمانے کے اعتبار سے بھی جڑے ہیں اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کو حج کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اگلی جو روح آئے گی وہ حج سے متعلق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔